بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، یعنی اس دنیا میں موجود تھے، لیکن انہیں یہ رمضان اب نہ مل سکے گا۔ وہ اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، اور ہم نہیں جانتے کہ آئندہ ہمارے لیے ابھی کتنے مواقع باقی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت جانے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکیوں کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی اہم موقع آتا ہے ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کہیں شادی کا موقع ہو، مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ سب عزیز دوست رشتہ دار اس خاص موقع کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مل جل کر اس کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ بچوں کے امتحانات ہوں تو صرف وہ خود ہی تیاری نہیں کرتے، والدین بھی ساتھ تیاری کرتے ہیں، باقی تمام کام کاج چھوڑ کر اور مصروفیات چھوڑ کر اس اہم موقع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو چیزیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے انتظار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور جو کام جتنی تیاری کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے عرش پر بھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی۔ یعنی زمین میں تو نیکیوں کا موسم بہار آتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک منادی کرنے والا یعنی ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جاؤ، یہ تو نیکی کا موقع ہے، رک جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہر رات بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ دنیا کے جیل خانے سے آزادی کے موقع پر کتنی خوشی کوئی منا سکتا ہے، دنیا کی کسی تکلیف اور قید سے رہائی پر تو وہ لوگ
کہ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے آنے پر جب توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو وہ اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا موقع اور ماحول عطا کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اور ماحول پورے سال نہیں ملتا جو اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جنت کے نہ صرف یہ کہ دروازے کھلتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہم خاص مواقع پر، کسی شادی کے موقع پر، عید پر یا کسی اور فنکشن پر خصوصاً گھر کی صفائی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جنت کو اس مہینے میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے اور مزین فرماتے ہیں، پھر جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے زمین پر لوگ نیکیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہاں ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ رہی ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرہم۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور جہنم سے رہائی کے لیے بہت سے مواقع دیے جاتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے پاس اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین دو اہم چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ ایک طرف عبادات ہیں اور دوسری طرف بندوں کی خدمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے ہمیں ایک طرف عبادات کا شوق دیا گیا اور اسی خطبے کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی سبق دیا گیا، اور انسانوں کے اس طبقے کے ساتھ جو سب سے مظلوم طبقہ تھا، یعنی غلاموں کا طبقہ، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا حکم دیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کچھ کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سے یعنی عبادات میں سے سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے؟ تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ کیا ہے تقوی جو دل میں ہے؟ یہ دراصل ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔ کس بات کا شعور جاگتا ہے اس تقوی میں؟
کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کر یہ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے ایسے کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات میں بھی توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے۔ تقویٰ دراصل ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دن بھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک بھی ہو، کھانا سامنے بھی ہو، تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہوں، کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، شدید پیاس سے ہوں، لیکن ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی شخص یہ کر سکتا ہے کہ جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا، جس کو اپنے رب کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے۔ رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں ہو۔ تمہیں تو ساری زندگی ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اسی کی محبت میں، اسی کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور یا جانوروں میں سے بھی بدترین شر الدواب کون ہے؟ الصم البکم، جو بہرے گنگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو روزہ دراصل ہمارا شعور بیدار کرتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزے کی فرضیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو ہمارے لیے ڈھال قرار دیا۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال، شیلڈ جسے آپ بولتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں فیس ٹو فیس ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ استعمال کی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے روزہ ایک شیلڈ کا کام دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کسی بھی غلطی کے وقت وہ فوراً سوچتا ہے کہ نہیں، یہ تو جہنم کا ایک شعلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا، مجھے اس سے بچنا ہے۔ اور یوں روزہ 30 دن تک ایک احساس بیدار کرتے کرتے بالآخر انسان کو ساری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح آخرت میں دوزخ سے بچانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تمہاری لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے، پھر اسی طرح روزہ جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب یا ثواب کے نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی وہ آگ جو ہم نے 11 مہینے بھڑکائی، اب موقع آ رہا ہے کہ اس میں روزہ رکھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ اور روزہ نہ صرف یہ کہ انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی روزہ بہت مفید چیز ہے۔ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے، ان لجسدک علیک حق۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق جسم کو کھلا پلا کر دیا جاتا ہے یا بہت آرام کر کے دیا جا سکتا ہے، حالانکہ بسا اوقات جسم کا حق کھانے پینے سے رک کر دینا ہوتا ہے، اور روزہ دراصل جسم کا حق دینا بھی ہے۔ ہمارا معدہ دن میں سارا وقت کام کرتا ہے، ہم اسے چین نہیں لینے دیتے، کبھی کچھ کھا لیتے ہیں، کبھی پی لیتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی کچھ منہ میں ڈالتے ہیں، اس بیچارے کو آرام تو ملتا ہی نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ معدہ، بلکہ اس کے ساتھ جگر جیسی چیز جس کو غذا کے ہضم میں مدد دینے کے علاوہ 15 اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب 10-12 گھنٹے کے لیے معدے کو سکون ملتا ہے، جگر کو کم کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران خون کی مقدار میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، اور اس سے دل بھی کچھ آرام اور چین پاتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور پٹھوں پہ دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی انسان وہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور اس سے پھر شریانوں پر یا وریدوں پر چربی نہیں چڑھتی، اور انسان زیادہ صحت مند ہوتا ہے، شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس طرح روزہ دل کی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے کچھ گروتھ ہارمونز جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کی سکن دیر تک اچھی رہتی ہے، وہ جھریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زیادہ صحت مند چہرہ نظر آتا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خواتین تو خاص طور پر اپنے سکن کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں صرف اس جسمانی فائدے کے لیے روزہ نہیں رکھنا، اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نیت کر کے رکھنا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کی تو بہرحال پرائرٹی آخرت ہے، دنیا تو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر ایک نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ گروتھ ہارمونز جب بڑھتے ہیں جسم میں تو اس سے پٹھوں میں پروٹین بڑھتی ہے، اور فری فیٹی ایسڈز کی تیز حرکت کی وجہ سے پٹھوں کو توانائی مہیا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے خوراک کی توڑ پھوڑ کا بنیادی نظام میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی معتدل رہتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ موقع طبی فوائد بتانے کا نہیں، لیکن ہلکا سا ذکر کرنا مقصود تھا تاکہ انسان یہ جان سکے کہ ہمارا دین جب ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ صرف آخرت کے لیے نہیں، اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے یا دین کے لیے کچھ کام کریں گے تو شاید ہمیں دنیا مکمل طور پر بند کرنی پڑے یا دنیا ہم سے چھٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دنیا بنائی ہے،
وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سب اللہ ہی کی ہے۔ اصل امتحان اس بات کا ہے کہ ہم جیتے کس کے لیے ہیں، قریب کی چیز کے لیے یا اس اصلی چیز کے لیے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں فائدہ کس کا دیکھتے ہیں، صرف دنیا کا یا آخرت کا۔ آخرت ایک بلند منزل ہے، جو انسان بلندی کا سفر شروع کرتا ہے اس سے کم تر چیزیں، راستے کی چیزیں اسے ملتی چلی جاتی ہیں، وہ تو راستے میں آتی ہی ہیں، دنیا تو راستے میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص آخرت پر اپنی نظر رکھ کے جیتا ہے اور وہ قدم بقدم سفر کرتا چلا جاتا ہے، اسے وہ منزل بھی مل جاتی ہے اور راستے کے فائدے بھی اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا گول ہی ایسا رکھے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیے تو آخرت اس سے چھٹ سکتی ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی شخص جو عاقل و بالغ ہو، جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائے اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بہانے کر کے یا محض خوف کا شکار ہو کر اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم روزہ چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر سے فتویٰ لے آتے ہیں اور اس کے سہارے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے بھی فتویٰ مانگو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، خواہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ بھی دیں، لیکن پھر تم اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو زیادہ پہچانتے ہو کہ تم اپنے اوپر کتنی مشقت لے سکتے ہو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا اہم ترین کام نماز ہے، اور خصوصاً نماز تراویح ہے۔ نماز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے، اور پھر دن کی 5 نمازوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہت بہترین ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم اٹھ نہیں پاتے، عام دنوں میں سستی ہو جاتی ہے یا اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دے کر سحری کے وقت بھی جاگنے کا موقع دیا، اور اس کے علاوہ اگر سحری کے وقت نہ یہ نماز پڑھ سکے تو رات کے اول حصے میں بھی پڑھنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے پیارے بندے ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سال بھر تو ہماری راتیں اور کاموں میں گزرتی ہیں۔ عشاء کی نماز بھی بعض اوقات بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پوری توجہ اور شعور سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان ایک ایسا بابرکت موقع ہے کہ جس میں ہم طویل قیام کر سکتے ہیں، اور شاید یہ طویل قیام ہماری پچھلی نمازوں کی کسی کمی کوتاہی کا کفارہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات 1/3 رات گزرنے پر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ گویا تراویح کی نماز خاص طور پر دعائیں مانگنے کا وقت بھی ہے، کیونکہ نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اول رات پڑھیں یا آخر رات پڑھیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہیں جیسے انسان نہا کر نکلے تو ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے،
جیسے ایک مشہور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے. رمضان میں عام نمازوں کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں، کیا کہ میں نماز اول وقت میں ادا کروں گی. یعنی اگر آپ نمازی ہیں تو خاص طور پر ایک اور کوشش شروع کیجئے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے لیے جب شعوری کوشش کریں گے تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. دیکھیے نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فریضہ ہے، لیکن جب ہم اس کو سستی کر کر کے بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو اس کا وہ اجر نہیں پاتے جو پانا چاہیے. یعنی کام بھی کیا، محنت بھی کی، لیکن وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. اور خاص طور پر عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. صحابہ کرام نے عرض کون سی؟ فرمایا کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے جو جلدی سے چند ٹھونگے مار لیتا ہے، اس طرح جیسے مرغا دانہ اٹھانے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے اور وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. اللہ کے بندے تو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں، لیکن منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے یا صرف خانہ پوری کرتا ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اس کی طرف، آخری وقت میں پڑھتا ہے. اس لیے ہم سب اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ اس رمضان میں ہم کوشش کر کے اول وقت میں نماز ادا کریں گے اور تاخیر نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کا قیام، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا دن کے روزے کے علاوہ رات کو بھی اللہ تعالی ایک خاص موقع عطا کرتا ہے نماز کا. یعنی گویا دن بھی عبادت اور رات بھی عبادت، کیونکہ رات کا کچھ حصہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں گزارتا ہے تو باقی رات جو سوتا ہے اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ صبح پھر روزہ رکھوں، سحری کروں، تو اس کا یہ سونا بھی ایک طرح سے عبادت ہو جاتا ہے. گویا رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دن کا سارا وقت ایک ایک لمحہ عبادت ہے، اور جس میں رات کی نماز اور پھر رات کا سونا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے جو لوگ اس مہینے کا اہتمام کریں وہی خوش قسمت ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اس لیے دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگرچہ تراویح نماز فرض نہیں ہے لیکن بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ زیادہ نفل جب پڑھتے ہیں یا لمبی نماز پڑھتے ہیں تو عموماً تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، جلدی سے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے. وہ صرف تعداد پوری کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. تو وہ وقت تعداد پوری کرنے کا نہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، بخشش کرانے کا ہے. اس لیے اس نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار بھی کیا کہ نماز کی چوری سے بچو. آپ نے فرمایا چوری کے لحاظ سے سب سے بدترین وہ انسان ہے جو نماز چراتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟